وَغَمْتُ النَّاسِ، اور تم لوگوں کو حقیر سمجھو، لوگوں کو اپنے سے چھوٹا سمجھو، لوگوں کو کے اوپر اپنے آپ کو اونچا سمجھو، سپیریئر سمجھو، یہ تکبر ہے، اور اس تکبر کو اللہ معاف نہیں کرے گا۔ تو رحمان کے بندے جب زمین پر چلتے ہیں تو نرم چال چلتے ہیں، یہ ان کی پہلی پہچان ہے۔ دوسری پہچان وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اور رحمان کے بندوں کی دوسری پہچان یہ ہے جب جاہل ان کے منہ لگتے ہیں، جب جاہل ان سے کنورسیشن کرتے ہیں، جب جاہل ان سے بات چیت کرتے ہیں اور جہالت پر اتر جاتے ہیں تو وہ اینٹ کا جواب پتھر سے نہیں دیتے، وہ شیر کا جواب سوا شیر سے نہیں دیتے، وہ جاہل کا جواب خاموشی سے دیتے ہیں، وہ سلام کہہ کر کے آگے گزر جاتے ہیں۔ بھئی ہمارا مزاج کیا ہے؟ ہمارا مزاج تو یہی ہے کہ ہم کسی سے کم تھوڑی ہیں۔ اس نے ہمیں کیسے بول دیا، اس نے ہمیں کیسے الٹا سیدھا بول دیا، ہم تو اینٹ کا جواب پتھر سے دیں گے، ہم تو شیر کا جواب سوا شیر سے دیں گے۔ نہیں، اللہ کہہ رہا ہے کہ میرے اسپیشل بندے ایسے نہیں ہیں۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، وہ جاہل کا جواب جہالت سے نہیں دیتے، وہ غلط کا جواب غلط سے نہیں دیتے۔ ہماری اکثر لڑائی کیوں ہوتی ہے؟ ہماری رشتہ داریوں میں جو پھوٹ پڑتی ہے، جو دشمنی ہوتی ہے، کیوں ہوتی ہے؟ اس نے مجھے بول دیا، اس نے مجھے ایسا کہہ دیا، اس نے میرے ساتھ ایسا کر دیا، اس نے اپنی لڑکی کی شادی میں مجھ کو نہیں بلایا، اس نے اپنے یہاں دعوت میں نہیں بلایا، ہم بھی نہیں بلائے۔ یہی تو ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی کے پاس ایک آدمی آیا، اس نے کہا اللہ کے نبی، میرے کچھ رشتہ دار ہیں، میں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہوں، وَيُسِيئُونَ إِلَيَّ، وہ میرے ساتھ برا سلوک کرتے ہیں۔ اے اللہ کے نبی، میں ان کے ساتھ اچھا معاملہ کرتا ہوں، وہ میرے ساتھ جہالت کا معاملہ کرتے ہیں، میں ان کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرتا ہوں، وہ میرے ساتھ سختی کا معاملہ کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا اے میرے صحابی، جب تک تو اس حال میں، جس حال میں تو بتا رہا ہے، تب تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک فرشتہ برابر تیری مدد کرتا رہے گا، اور جب تک تو ایسا کام کر رہا ہے تو اپنے ان رشتہ داروں کے منہ میں جہنم کی راکھ بھر رہا ہے، جہنم کی آگ بھر رہا ہے، کیونکہ وہ تیرے نرمی کے مقابلے میں سختی کر کے اور تیرے احسان کے بدلے بدسلوکی کر کے وہ جہنم کے حقدار بن رہے ہیں، لیکن تو جنت میں اپنا ٹھکانہ بنا رہا ہے۔ یہ اسلام کا اخلاق ہے میرے بھائی۔ ابھی لکھنؤ کے اندر کرسمس کا تہوار ہمارے عیسائی مذہب کے لوگ منا رہے تھے، ان کے چرچ کے پاس دوسرے مذہب کے لوگ آئے اور وہاں پہ ہڑدنگ مچانے لگے، بدتمیزی کرنے لگے۔ معاف کیجئے، حالانکہ وہ لوگ مسلمان نہیں تھے، لیکن یہ بدتمیزی کہ کسی دوسرے مذہب کے تہوار کے مقام پہ جا کر اپنے مذہب کا جو ہے پرچار کرنا اور وہاں چیخنا چلانا، یہ اخلاق کے بھی خلاف ہے اور مانوتا کے بھی خلاف ہے۔ آج ملک میں نفرت کا ماحول اس قدر بڑھ چکا ہے کہ آج کبھی مسجدوں کے سامنے، کبھی چرچ کے سامنے اور کبھی کسی دوسرے مذہب کی عبادت گاہ کے سامنے جا کر اس طریقے کی بدتمیزی کی جاتی ہے۔ اسلام کے اندر اس جہالت کی کوئی گنجائش نہیں۔ اسلام جاہلوں کا مذہب نہیں ہے، اسلام بدتمیزی کا مذہب نہیں ہے، اسلام اخلاق کا نام ہے، اسلام کردار کا نام ہے، اسلام کیریکٹر کا نام ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، جاہل کا جواب بھی آپ کو جہالت سے نہیں دینا ہے، گالی کا جواب بھی آپ کو گالی سے نہیں دینا۔ یہودی بہت بڑے کمبخت تھے، بہت بڑے بدتمیز تھے، گستاخ تھے۔ یہودی اللہ کے نبی کے پاس آتے ہیں، السلام علیکم کہتے ہیں، لیکن ذرا سی زبان کو گھما لیتے ہیں اور السلام علیکم کہنے کے بجائے وہ السلام علیکم کہتے ہیں۔ دیکھیے عربی زبان بڑی رچ زبان ہے، بہت رچ لینگویج ہے۔ السلام علیکم کی میننگ کیا ہے؟ تم پر سلامتی ہو، تم شانتی سے رہو، تم سمردھی سے رہو، تم خوش رہو، اور السلام علیکم بولو تم مر جاؤ۔ عربی زبان اتنی رچ لینگویج ہے کہ ایک لیٹر ختم ہو گیا، میننگ اپوزٹ ہو گئی۔ السلام علیکم کا مطلب تم سلامت رہو، اور السلام علیکم مطلب تم مر جاؤ۔ یہودیوں نے السلام علیکم کہا، کس کو؟ نبی کو۔ نبی نے سن لیا،
حضرت عائشہ کے کانوں میں یہودیوں کے جملے پڑ گئے. جب یہودیوں نے السلام علیکم کہا، اما عائشہ کو غصہ آیا، انہوں نے فوراً جواب دیا وعلیکم السلام واللعنت، اے یہودیو تم پر بھی موت آئے، تم پر بھی اللہ کی لعنت آئے، تم مر جاؤ. اللہ کے نبی نے دیکھا حضرت عائشہ بڑے غصے میں، بڑے جوش میں، بڑے جذبات میں. آپ نے فرمایا محلن یا عائشہ، اے عائشہ ٹھہر جاؤ، رک جاؤ، اتنے جذبات میں کیوں آ رہی ہو، اتنے تیش میں کیوں آ رہی ہو؟ ان اللہ یحب الرفق فی الامر کلہ، اے عائشہ اللہ تعالیٰ نرمی کو پسند کرتا ہے، اللہ تعالیٰ سختی کو پسند نہیں کرتا، اللہ تو نرمی والا ہے، نرمی کو پسند کرتا ہے. حضرت عائشہ نے کہا اے اللہ کے نبی آپ نے دیکھا نہیں ان یہودیوں نے کتنی گندی بات آپ کو کہی؟ انہوں نے آپ کو السلام علیکم نہیں کہا، انہوں نے آپ کو السلام علیکم کہا. میں کیسے گوارا کر لوں میرے نبی کو موت کی بددعا دی جائے، میرے نبی کو برا بلا کہا جائے اور میں برداشت کر لوں؟ حضرت عائشہ نے ہمیں اور آپ کو ایک سبق بھی دیا. سبق یہ دیا کہ اگر آپ کے دل میں رسول کی محبت ہے اور رسول کی غیرت ہے اور آپ کے رسول کو برا بھلا کہا جائے تو آپ کو غصہ آنا چاہیے، آپ کے جذبات بھڑکنے چاہیے. اگر آپ کے جذبات ٹھنڈے پڑے ہیں، آپ کے نبی کو کچھ بھی کہہ دیا جائے، آپ کے جذبات پر کوئی فرق نہ پڑے، اس کا مطلب کہ آپ بے غیرت ہو چکے ہیں، آپ کے اندر رسول کے نام کی کوئی غیرت نہیں ہے. کرسمس کا تہوار آیا، عیسائی مذہب کے لوگ منا رہے، ٹھیک ہے ان کا مذہب ہے، لیکن ہماری شریعت کیا کہتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی بیٹا نہیں ہے. لم یلد ولم یولد، نہ تو وہ کسی کا بیٹا ہے نہ اس کا کوئی بیٹا ہے. کرسمس منانے والا تو یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ آج کے دن اللہ تعالیٰ کا بیٹا پیدا ہوا ہے، نعوذ باللہ. اور مسلمان بیچارہ اپنے آپ کو سیکولر ثابت کرنے کے لیے اور اپنے آپ کو مانوتاوادی ثابت کرنے کے لیے یہ کرسمس کی مبارکباد دیتا ہے اور اس میں شامل ہوتا ہے. کتنے مسلمان بچے سانٹا کلاس بنتے ہیں اور ان کی نقاب پہنے ہوئی مسلمان ماں اپنے سانٹا کلاس بنے بچے کو اسکول میں چھوڑنے جاتی ہے. میرے پیارے بھائیوں، میری ماں اور بہنوں، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہم اس شرک سے اگر روکنے کی چھمتا رکھتے تو ہم روکنے کی کوشش کرتے. ہم روک نہیں سکتے تو کم سے کم برا سمجھتے، مگر ہم برا کہاں سمجھ رہے ہیں، ہم تو سپورٹ کر رہے ہیں، ہم تو ساتھ دے رہے ہیں. اس کا مطلب کہ توحید کی غیرت ہمارے اندر نہیں ہے، اللہ کی غیرت ہمارے اندر نہیں ہے. اللہ کو گالی دی جا رہی ہے، اللہ کو برا بھلا کہا جا رہا ہے، اللہ کا بیٹا بنایا جا رہا ہے اور ہم مبارکباد دے رہے ہیں، ہم شبھ کامنائیں دے رہے ہیں، ہم ان کے ساتھ شامل ہو رہے ہیں. میرے پیارے ساتھیوں، حضرت عائشہ نے یہ سبق دیا ہے کہ مسلمان اگر ہو، اللہ سے محبت کرتے ہو، رسول سے محبت کرتے ہو، اللہ کو برا بھلا کہا جائے تو تمہارا خون کھول جانا چاہیے، رسول کو برا بھلا کہا جائے تو تمہارا خون کھول جانا چاہیے. حضرت عائشہ کہتی ہیں مجھ سے برداشت نہیں ہوا، میں نے جواب دیا اے یہودیو تم پر اللہ کی لعنت آئے، تم میرے نبی کو برا بھلا کہہ رہے ہو. نبی نے کیا جواب دیا؟ کہا اے عائشہ میں نے ان یہودیوں کی بدتمیزی کو سنا تھا اور میں نے ان کا جواب بھی دے دیا تھا. جب انہوں نے السلام علیکم کہا تھا اے عائشہ میں نے جواب دے دیا تھا، میں نے وعلیکم کہہ دیا تھا. انہوں نے کہا تھا السلام علیکم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے اوپر موت آ جائے، آپ ختم ہو جائیں، آپ ہلاک ہو جائیں. اے عائشہ میں نے جواب دے دیا تھا وعلیکم، تم پر بھی ہلاکت آ جائے، تم بھی مر جاؤ، تم بھی ختم ہو جاؤ. یہ میرے نبی کا انداز تھا. گالی کا جواب آپ نے گالی سے نہیں دیا. میرے بھائیوں، یہ اخلاق آج اپنے دیش میں، اپنے علاقے میں، اپنے اسٹیٹ میں، اپنے گاؤں میں، اپنے خاندان میں، اپنے پریوار میں یہ اخلاق پیدا کرو، اپنے بچوں کو یہ اخلاق سکھاؤ. رحمان کے بندوں کا یہ اخلاق ہوتا ہے وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، کہ وہ جاہل کا جواب جہالت سے نہیں دیتے. اچھا ان کا دن ایسا گزرتا ہے، ان کی رات کیسی گزرتی ہے؟ وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا، جب دنیا رات میں آرام کر رہی ہوتی ہے
گل چھرے اڑا رہی ہوتی ہے، عیاشی کر رہی ہوتی ہے، رحمان کے اسپیشل بندے رات کو تہجد پڑھتے ہیں، قیام اللیل کرتے ہیں، رات بھر سجدہ کرتے ہیں، رات بھر قیام کرتے ہیں، راتوں کو تہجد کی نماز پڑھتے ہیں۔ آج کتنے مسلمان ہیں جو تہجد کی نماز پڑھتے ہیں؟ ارے تہجد چھوڑ دو، سنبھل کی بات کرنے والے، بنارس کی بات کرنے والے اور ان مسجدوں کی بات کرنے والے جن مسجدوں پر دشمنوں کی نگاہیں ہیں، اپنے گاؤں کی مسجدوں کو پہلے آباد کرو۔ تمہارے گاؤں کی مسجد میں فجر کی نماز میں کتنے لوگ رہتے ہیں؟ مؤذن اذان کی آواز دے رہا ہے، الصلاۃ خیر من النوم، نماز نیند سے بہتر ہے، اور محلے میں گاؤں میں سینکڑوں لوگ رہتے ہیں، دو چار بوڑھوں کے علاوہ، دو چار بزرگوں کے علاوہ جو ڈنڈا لے کے مسجد میں پہنچتے ہیں، کوئی فجر کی نماز میں آنے کو تیار نہیں ہے۔ گویا ہم یہ ثابت کر رہے ہیں کہ اے مؤذن، تو کہتا ہے نماز نیند سے بہتر ہے، لیکن میرے نزدیک نیند بہتر ہے، میں نیند کو چھوڑ کر کے نماز پڑھنے کو تیار نہیں ہوں۔ آج کا مسلمان 5 ٹائم کی نماز پڑھنے کو تیار نہیں ہے، اور وہ بیچارہ بیٹھ کر کے تبصرہ کر رہا ہے، ہماری مسجدیں نشانے پر ہیں، ہماری مسجدوں پر دشمنوں کی غلط نظر ہے۔ ارے دشمن کی غلط نظر بعد میں ہے، پہلے تو نے اپنی مسجدوں کو ویران کیا ہے۔ دلی کی جامع مسجد میں ابھی میرے پاس ویڈیو آیا، وہاں انسٹاگرام کی ریل بن رہی ہے، لڑکا لڑکی پیار محبت کی ریل بنا رہے، کہاں؟ اللہ کے گھر میں، جامع مسجد میں۔ میں نے ویڈیو دیکھا، میرا خون کھول گیا کہ جامع مسجد کے ایڈمنسٹریشن اور وہاں کی انتظامیہ کیا کر رہی ہے۔ اس طریقے کے بیہودہ ویڈیوز جامع مسجد کے اندر بنائے جا رہے ہیں، پیار محبت کی باتیں، ایک لڑکا لڑکی وہ ویڈیو کے اندر فلما رہے، اور وہ ویڈیو جامع مسجد دلی کے اندر بن رہی ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، دلی کے اندر بعض مسجدیں تو ایسی ہیں، پرانی مسجدیں جو پکنک اسپاٹ بن چکی ہیں، اور وہاں عاشق اور معشوق ملنے جاتے ہیں، وہ لورز پوائنٹ بن گیا ہے، وہ عاشقوں کے ملنے کا اڈا بن گیا ہے۔ یہ مسلمان کا حال ہے، اور وہ بیچارہ کہہ رہا ہے کہ صاحب ہماری مسجدوں پر دشمنوں کی غلط نظر ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے میرے اسپیشل بندے 5 ٹائم کی نماز کے تو پابند ہوتے ہی ہوتے ہیں، والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، وہ رات بھر سجدے میں رہتے ہیں، وہ رات بھر قیام میں رہتے ہیں، وہ اللہ کی بارگاہ میں روتے رہتے ہیں، وہ اللہ کی بارگاہ میں تہجد پڑھتے ہیں، قیام اللیل کرتے ہیں۔ کل جمعہ کا دن ہے، فجر کی نماز میں آپ مسجد میں جائیں گے، اگر امام صاحب کو مسئلہ معلوم ہے، سنت کا طریقہ معلوم ہے، امام صاحب پہلی رکعت میں سورہ سجدہ پڑھائیں گے، دوسری رکعت میں سورہ دہر پڑھائیں گے، سورہ سجدہ کی تلاوت جب آپ سنیں گے، سورہ سجدہ میں یہ آیت بھی امام صاحب تلاوت کریں گے، تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا۔ میرے نیک بندے وہ ہیں جو اپنے بستر سے الگ رہتے ہیں، راتوں میں لوگ سوئے رہتے ہیں، میرے نیک بندے اپنے بستر سے الگ ہو کر اللہ کی بارگاہ میں رکوع کر رہے ہوتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کر رہے ہوتے ہیں، میرے نیک بندے تہجد پڑھتے ہیں، میرے نیک بندے قیام اللیل کرتے ہیں۔ اور ایک بات آپ کو بولتا ہوں میرے بھائی، کبھی کوئی مسئلہ پھنس جائے، کبھی زندگی میں کوئی پرابلم آ جائے، کبھی کوئی سمسیا آ جائے، نسخہ بتاتا ہوں، نوٹ کر لو۔ 5 ٹائم کی نماز کی پابندی کرو، اور تہجد کی نماز کے لیے موبائل پر الارم سیٹ کرو۔ فجر کی اذان 5 بجے ہو رہی ہے، رات میں 3 بجے اٹھو اور وضو کر کے 8 رکعت تہجد کی نماز پڑھو، میکسیمم 8 رکعت۔ اگر 8 رکعت پڑھنے کی طاقت نہیں تو 6 بھی پڑھ سکتے ہو، 6 کی طاقت نہیں تو 4 بھی پڑھ سکتے ہو، 4 کی طاقت نہیں تو 2 بھی پڑھ سکتے ہو، منیمم 2 رکعت، میکسیمم 8 رکعت تہجد کی نماز پڑھو میرے، اور اس کے بعد اللہ کے سامنے اپنی جھولی پھیلا دو۔ اے اللہ، شادی کو 8 سال ہو گئے، تیرا بندہ اولاد کی نعمت سے محروم ہے، اے اللہ میڈیکل چیک اپ کرا لیا، ڈاکٹرز کی رپورٹیں نارمل ہیں، ڈاکٹر کا علاج درست ہے، اے اللہ میرے گھر میں بچے کی کلکاری نہیں گونج رہی ہے، میری بیوی کی گود سونی ہے، اے اللہ مجھے اولاد کی نعمت سے نواز دے۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ تجربہ اور مشاہدہ جو علماء کا اور نیک لوگوں کا رہا ہے وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ تہجد کی نماز میں آپ تہجد کی نماز پڑھنے کے بعد اللہ سے وہ چیزیں مانگیے جو اسمبھو ہے، جو ناممکن ہے، اللہ تعالیٰ اس اسمبھو اور ناممکن کو بھی انشاءاللہ ممکن بنا دے۔
تجربے اور مشاہدے کی بات بتا رہا ہوں، کیونکہ وہ وقت ایسا ہے میرے پیارے ساتھیوں جب اللہ خود آسمان دنیا پر نازل ہوتا ہے اور اللہ خود کہتا ہے اپنے بندوں سے مانگو مجھ سے، میں تمہاری پکار کو سنوں گا، مجھ سے مغفرت طلب کرو میں تمہیں معاف کر دوں گا، مجھ سے سوال کرو میں تمہیں دوں گا۔ اللہ دینے کے لیے اترا ہے، اللہ دے رہا ہے۔ اور میرے پیارے ساتھیوں ہم اتنے بد نصیب ہیں، ہم اس مبارک وقت کو، اس عظیم گھڑی